سچ سچ بتائیے، کیا پڑھتے ہیں آپ اس لفظ کو؟ قسم سے غلط پڑھتے ہیں۔ آئیے اس ترکیب کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، کیونکہ 3 الگ الگ الفاظ ہیں۔ کس، م، پرسی۔ اس میں جو م ہے وہ سابق نفی ہے، جیسے کش مکش میں ہے۔ کس فارسی کا لفظ ہے، ہندی کا کس، کسنا کوئی اور لفظ ہے۔ آج ہم فارسی کے لفظ کو کسیں گے۔ کس کے معنی ہیں یا معنی ہیں کوئی فرد، اسی سے بے کس یعنی جس کا کوئی نہیں، بے یار و مددگار، مجبور، اسی سے بے کسی مجبوری، وہ حالت جس میں کوئی آدمی بے یار و مددگار ہو جاتا ہے۔ فیکس، فیکس یعنی پر پرسن پر کیپٹا، یعنی اگر کوئی ملک مقروض ہے تو یہ کہا جائے گا کہ اس ملک پر فی کس اتنا قرض ہے۔ پرجوش پوری کہتے ہیں کہ ملک کی آبادی بڑھتی ہے تو اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ قرض کا بوجھ ڈھونے والا پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی سے ناقص، ناقص مطلب جو کسی گنتی میں نہیں، کسی شمار میں نہیں، جس کی کوئی اہمیت نہیں۔ ادنا، اسی سے ہر کس و ناقص، ہر اعلیٰ و ادنا۔ فی زمانہ ہر کس و ناقص شاعری کر رہا ہے۔ نہیں نہیں، آپ کس میں آتے ہیں، آپ کس کر شاعری کرتے ہیں۔ اب آتے ہیں ماں کی طرف، سابق نفی، جس کا اوپر ذکر ہو چکا ہے۔ اب اس کو جوڑتے ہیں پرسی سے۔ پرسی جو ہے مصدر پرسیدن سے ہے۔ اس کا امر ہے پرس، جو تراکیب میں استعمال ہوتا ہے۔ باز پرس یعنی پوچھ تاچھ، تفتیش، محاسبہ، محاسبہ۔ اب آتے ہیں پرسی کی طرف۔ مزاج پرسی، مزاج پوچھنا، حال پوچھنا۔ بیمار پرسی، بیمار کا حال دریافت کرنا، تیمارداری۔ اسی سے پرسان، پرسان یعنی پوچھنے والا، پرسان حال، حال پوچھنے والا۔ اسی سے پرسش، دریافت۔ اب آتے ہیں اصل ترکیب کی طرف۔ کس، م، پرسی، ایسی حالت جس میں کوئی پوچھنے والا نہیں، مجبوری، بے کسی،